السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، امام غزالی احیاء العلوم میں ایک واقعہ لے کر آئے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں ایک بڑا ہی جوشیلا نوجوان آیا اور آتے ہی بڑے زوردار لہجے کے اندر تقریر کرنے لگا کہ تم کس نام کے خلیفہ ہو، کس بات کے خلیفہ ہو، تمہاری حکومت کے اندر شرابیں چل رہی ہیں، تمہاری حکومت کے اندر زنا چل رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں۔ تو پہلے تو جو دربان تھے وہ سارے کے سارے آگے بڑھے اسے خاموش کروانے کے لیے، لیکن خلیفہ نے ان کو پیچھے کر دیا کہ اس کو بات کرنے دو۔ تو جب وہ اپنی بات کر کے خاموش ہوا تو خلیفہ اس کے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ تو ہوتا کون ہے میرے ساتھ ایسی سختی کرنے والا؟ وہ کہنے لگا میں اللہ کا مجاہد ہوں، میں اللہ کا ایک سولجر ہوں جو تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں اتنا زیادہ علم والا تو نہیں ہوں، لیکن قرآن کے اندر مجھ سے زیادہ بدتر آدمی اور تم سے زیادہ نیک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مجھ سے زیادہ بدتر تھا وہ فرعون تھا، تجھ سے زیادہ نیک وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا اور کیا کہا تھا کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے۔ اور ایک شیخ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا جو ہماری عام زبان کے اندر پنجابی کے اندر بچھ کے بات کرنی ہے، اپنے پروں کو بچھا کے بات کرنی ہے۔ کس سے؟ فرعون سے، جو خود کو کہتا ہے میں خدا ہوں۔ بھائی میں گنہگار ضرور ہوں لیکن فرعون کی حد تک تو نہیں ہوں، اور تم نیک ضرور ہو لیکن موسیٰ کی حد تک نہیں ہو، اس لیے ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو یار، ذرا نرمی اختیار کرو، ذرا ٹھنڈا رکھو۔ تو وہ شخص یہ بات سن کر پانی پانی ہو گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس کو اس دربار میں گھسنے نہ دیا جائے، اب ہو سکتا ہے ان جیسوں کو دوبارہ کسی پارلیمنٹ میں، کسی اسمبلی میں جانے نہ دیا جائے، اور یہ ساری زندگی نفرت کرتا رہے گا حکومتوں سے، نفرت کرتا رہے گا لوگوں سے، حالانکہ قصور اس کا اپنا تھا، وہ اس کی سختی تھی، وہ بے جا سختی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کا پیغام بے اثر ہوا بلکہ اس کی شخصیت بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ ہم دلوں کی چابیاں کے عنوان سے سیریز کو لے کر چل رہے ہیں، اور انبیاء کا ایک مشترکہ وصف ہے، ایک پچھلا تھا جو پچھلے سیشن میں بیان ہوا تھا کہ مشترکہ وصف ہے انبیاء کا کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھی مشترکہ وصف ہے تمام انبیاء کا کہ وہ رحم دل ہوتے ہیں، وہ نرم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ لوگ کن انتہاؤں کے اوپر جا کے نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل اس کے اپوزٹ ایٹ 180 ڈگری جو ہے وہ نرمی اختیار کرتے ہیں، رحم والا معاملہ کرتے ہیں۔ کیونکہ جتنی بڑی برائی ہے، بڑا پیارا نقطہ بھائی، جتنی سخت برائی ہوتی ہے اس کو اتنی بڑی اچھائی ہی توڑ سکتی ہے۔ کیونکہ فرعون اتنا گندا انسان، اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے سب سے بہترین انسان موسیٰ کو بھیجا تھا۔ یہ ایک اصول ہے، یعنی جتنی سخت آگ ہوتی ہے اتنا ٹھنڈا پانی اس کے اوپر پھینکنا پڑتا ہے، یہ اصول ہے۔ اس لیے حدیث سنیں، یہ بڑی ہی خطرناک حدیث، اللہ کی قسم۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث میں بیان کی صفت سے محفوظ فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جہنمی کون ہے، دوزخ میں جانے والا کون شخص ہے؟ وہ شخص ہے جو سخت مزاج ہوتا ہے، جس کے مزاج کے اندر شدت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مومن جو ایمان والا ہے کیا وہ سختی نہیں کرتا؟ کیا وہ غصہ نہیں کرتا؟ کیا وہ غصہ کر نہیں سکتا؟ نہیں میرے بھائی، یہاں پہ جس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ عام تعارف اس شخص کا کیا ہوتا ہے، یہ بندہ، بھائی یہ بندہ کیا ہے؟ ڈاڈا آدمی ہے، یہ بندہ سخت ہے۔ اور آپ ایسے بندوں کو اپنی زندگی میں جانتے ہوگے کہ کسی کو آپ کہتے ہوگے نا یار انہوں فون کر کے 10 ذرا میں آ رہا، او پائی تو آپ ہی کر لا، میں نہیں کرتا، کیوں بھائی انہیں پی جانا ہے، اس نے غصہ کر جانا ہے، وہ بدتمیزی کرنے لگے۔ ایسے لوگ آپ جانتے ہوں گے اپنے خاندان میں بھی، او ہے پھر آ گئے، بس دعا کرو ہونا ہے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، بس دعا کرو یہ بندہ کوئی ٹینشن نہ کریٹ کر دے۔ عام تعارف اس کا کیا بن جاتا ہے؟ یہ سخت مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی رسول اللہ نرم مزاج ہیں، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ وہ تو غصہ بھی کرتے تھے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن ان کی عام زندگی کیا ہے کہ وہ نرمی اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے اندر اصل میں اشارہ ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پہ میرے بھائی میں یہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں،
بڑی سننے کی بات ہے. جو رحم دلی ہے نا، لوگوں نے اس کا مفہوم بھی بدل دیا ہے. ہر بندے نے رحم اور نرمی اس کو اپنا جو ہے وہ پیمانہ پہنایا ہوا ہے. حالانکہ ایک ریڑھی والا بھی جانتا ہے نرمی کیا ہوتی ہے، ریڑھی والا بھی جانتا ہے کہ رحم کیا ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ سختی بھی کرتا ہے، سخت مزاجی بھی اختیار کرتا ہے. لوگ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کی تعویلیں بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے تم ایسا سمجھ رہے ہو، میرا ایسا مطلب نہیں تھا. حالانکہ نرمی کیا ہوتی ہے میرے بھائی، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ جانتا ہے کہ نرمی اور رحم دلی کا کیا مطلب ہوتا ہے. اختر حسین اعظمی صاحب حفظہ اللہ یہاں ٹاؤن شپ گورنمنٹ کالج کے اندر پروفیسر ہیں. ان کی ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت، آداب اختلاف کے نام سے. وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں خود سفر میں تھا موجود، اور ہمارے ساتھ کچھ حضرات تھے، مذہبی حضرات، جو کہیں پہ لیکچر کے لیے جا رہے تھے. بڑی سننے کی بات ہے. تو اس میں سے گفتگو چل پڑی، یہ نرمی کی بات ہو رہی تھی. تو کسی ایک نے کہا کہ اصل جو صاحب گل لے وے جویں دی منہ تے اوویں دی، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں مشہور ہے نا، جویں دا منہ اوویں دی. ابو جہل کو کیا کرنا چاہیے تھا، لا دینی چاہیے تھی. اگر یہ اصول ٹھیک ہے تو ابو جہل کی تو بھائی دوسرے تیسرے سال میں تو ادھر جانی چاہیے تھی کہ جویں دا منہ اوویں دی چپیڑ. ابو لہب کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ گفتگو کے بعد انہوں نے کہا ساڈے پنڈ ایک حضرت آئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے مرشد کا کتا ہوں. میں کیا ہوں؟ اپنے مرشد کا کتا ہوں. اب ایسا کہنا نہیں چاہیے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو بڑی عزتیں بخشی ہیں، بڑی رفعتیں بخشی ہیں، اس کو اپنی ذات کو اتنا ذلیل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کتا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھائی صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں پہ جو مٹی لگی ہے نا ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں تھا اب ہم گھوڑے ہو گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہم گھوڑے کی جوتوں کی طرح ہو گئے ہیں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ میرا شیر پتر آیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا یہ درندہ آ گیا ہے، یہ چیرنے پھاڑنے کے لیے آ گیا. وہ بہادروں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ بندے عاجزی میں غلو کر رہے ہیں. اتنی بھی عاجزی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو کتا کہنے لگ جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ استغفر اللہ وہ. اب وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ خطبہ دینے کے لیے جواباً، یعنی کہ وہ تقریر کر کے چلا گیا، اب یہ تقریر کرنے کے لیے آیا. پنڈوں میں یہی چلتا. انہوں نے کہا ایتھے ایک بندہ آیا جی، وہ کہندا کہ میں کتا ہاں، تسی دسو میرے بھراوو تے میرے بھینوں، جڑا کتا ہوئے تے ان دی بیوی کی ہوئے گی؟ جواب نہ دیں، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے وہی ان سب نے کہا. اچھا ان دے بچے کی ہون گے؟ جو آپ کے دل میں آ رہا ہے وہی انہوں نے جواب دیا. اور آگے سے کہا نعرہ تکبیر. وہ بات اس حضرت تک پہنچ گئی جس نے یہ بات کہی تھی. مسئلہ خراب ہو گیا. یہ سچا واقعہ ہے. مسئلہ خراب ہو گیا اور بات پولیس اسٹیشن تک پہنچ گئی. تو ایس ایچ او نے کہا یار کی رولا پایا تسی؟ انہوں نے کہا ایس ایچ او تسی آپ ہی دسو، جے بندہ ایک ہوئے کتا تے ان دی بیوی کی ہوئی تے ان دے بچے کی ہوئے. ایس ایچ او ہنسنے لگ گیا. اس نے بات رفع دفع کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا. تو مشہور یہ ہو گیا کہ ہم جیت گئے، ہم نے اس بندے کو استغفر اللہ کتا ثابت کر دیا ہے، ہم نے اس بیوی کو وہ لفظ ثابت کر دیا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اس کے بچوں کو ثابت کر دیا. تو کہتے جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا، میں نے کہا بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے؟ کیا یہ طریقہ کار قرآن کا طریقہ کار ہے؟ وہ پھر وہی بات کہیں کہ جڑا منہ اوندی اوندی چپیڑ. تو انہوں نے ایک آیت پڑھی قرآن کی. انہوں نے کہا جی مجھے تو قرآن نے یہ بات سکھائی ہے، یہ قرآن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، کہ نیکی اور بدی کبھی برابر، یعنی کہ ایک جواب نیکی سے دیا جائے اور ایک جواب بدی سے دیا جائے، یہ دونوں کبھی برابر، اپنے اثر میں بھی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اپنے رویے کے اندر بھی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی احسن، کہ برائی کو کس سے دفع کرو؟ اچھائی سے. اور یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، اگر تم ایسا کرو گے، یہ میرے اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں ان دشمنوں کو تمہارا جگری یار بنا دوں گا، جگری یار بنا دوں گا، زبردست قسم کی محبت پیدا کر دوں گا اگر تم یہ اصول اپنا لو. لیکن یہ کسی ایرے گہرے نتو خیرے کا اصول نہیں ہو سکتا، یہ کسی جنتی کا یہ اصول ہو سکتا ہے جو نرم مزاج ہوتا ہے، جس میں رحم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم جیت گئے ہو، تم نے اپنا ووٹ بینک بھی تھوڑا مضبوط کر لیا ہے، تم نے اپنے چیلوں کے اندر بھی اضافہ کر لیا ہے، لیکن تم نے ایک مسلمان کو کھو دیا ہے، تم نے ایک پورے کے پورے گروپ کو کھو دیا ہے. اب ہو سکتا ہے وہ زندگی میں کبھی ہماری بات نہ سننا چاہے، وہ گفتگو نہ سننا چاہے، وہ ویر پڑ جائے، وہ دشمنی پڑ جائے، صرف تمہارے اس طریقے کی وجہ سے. اور اسی حدیث، اسی آیت کی بنیاد پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی بھی تربیت کر رہے ہیں. یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ یہود کا ایک قافلہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ پہ موت ہو.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا وعلیکم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ موجود تھی، ان کو غصہ آیا. اور یہ غصہ کی بنیاد کیا ہے؟ محبت. یہ غصے کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی غیرت ہے کہ کس طرح کے لفظ استعمال کر رہے ہیں میرے نبی کے لیے، اور کر بھی کون رہے ہیں؟ یہودی کر رہے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے سینوں میں مسلمانوں کے لیے حسد ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان مرتد ہو جائیں، اپنے دین سے پھر جائیں. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب عائشہ بھی وہیں پہ موجود ہے، وہ لوگ بھی وہیں پہ موجود ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وعلیکم کہہ کے چپ ہو گئے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آیا اور کہنے لگی بل علیکم السام واللعنہ، تم پہ نہ صرف موت اور تباہی ہو بلکہ لعنت ہو تم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے عائشہ یہ نہ کرو، ایسے نہ کہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک معاملے کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے، رحم کو پسند کرتا ہے. میں نے جواب دے دیا نا وعلیکم. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ موت ہو تو ہم نے کیا کہہ دیا؟ وعلیکم، بھائی تم پہ بھی ہو. اگر وہ باہر جا کے پروپیگنڈا کرنے لگے اسی تے سلام سے ہی کیتا سی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو وعلیکم کہا تھا. اگر سلامتی بھیجی ہے تو پھر بھی وعلیکم ہے، اگر موت بھیجی ہے تو پھر بھی وعلیکم ہے. اس لیے ایسی سختی کا کوئی فائدہ، یعنی کہ برائی کا جواب کس سے دیا جائے؟ اچھائی سے دیا جائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ٹریننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اسی آیت کی بنیاد کے اوپر، کہ یعنی کہ ایک بنیادی تعارف ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ نرم لوگ ہیں. بنیادی تعارف ہمارا یہی ہونا چاہیے. اس کے بعد تھوڑی گیم خراب ہوتی ہے یا اس کے بعد وہ بندہ سختی کی طرف جاتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، لیکن عام تعارف ہمارا یہی ہونا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ، یہ بڑی سننے کی بات ہے بھائی قسم سے، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے افراد کے لیے خیر چاہتا ہے، اللہ اکبر، آپ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے، بیوی کہہ رہی ہے شوہر کو فرما بردار بنا دے، جو بھی آپ دعائیں کر رہے ہیں تو اب اللہ آپ کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے. یہ مطلب ہے اللہ آپ کے گھر میں خیر پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے افراد کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. اور آپ یقین جانیں اس وقت جو کلچر ہے، بہن بھائیوں کی لڑائی ایسے ہوتی ہے، تھوڑی سی کوئی بات چیت ہوتی ہے، تھوڑی سی کوئی بحث ہوتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کوئی بحث ہوتی ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور دو دو تین تین چار چار روز کے لیے ایک دوسرے سے وہ بات نہیں کرتے، مل کے ایک ٹیبل پہ کھانا نہیں کھاتے، مل کے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے. لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں کسی گھر کے اوپر تو ان میں اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیوں بات ہے؟ بڑی سننے کی بات ہے یہ، کیونکہ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے اندر نرمی نہیں ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نیکی آپ کے دل کو نرم کرتی ہے اور وہ نرمی پھر خیر کی صورت میں باہر آتی ہے. گناہ آپ کے دل کو سخت کرتا ہے، پھر وہ سختی باہر آتی ہے. اصول اسی لیے تو جہنمی ہوتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ گناہ گار ہوتے ہیں، اس گناہوں کی وجہ سے یہ سخت ہو جاتے ہیں، اس سختی کی وجہ سے یہ رشتے توڑ دیتے ہیں، ان رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ نیکی کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. جب دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ نرمی اس کے رویے کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہے، پھر رشتے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جڑنے لگتے ہیں، رشتوں کے اندر خیر پیدا ہونے لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کتنا عام سا اصول ہے کہ دو اینٹیں ہیں میرے بھائی، اگر آپ نے ان دو اینٹوں کو، اینٹیں کتنی سخت ہوتی ہیں، ان دو اینٹوں کو اگر آپ نے جوڑنا ہے تو درمیان میں کیا لگانا بھائی؟ ہم نے بھائی بولا کیا لگانا ہے؟ سیمنٹ لگانا ہے. کون سا والا؟ سخت. کون سا والا سیمنٹ لگانا بھائی؟ اچھا خاصا نرم، جو ایسے ہاتھ میں کرو تو ہاتھوں سے نکل جائے، وہ سیمنٹ بیچ میں لگانا ہے. اور لگاتے کیا کرنا ہے بھائی؟ لگاتے کیا کرنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے. کیا کرنا ہے؟ چھوڑ، تاکہ یہ اثر پیدا کرے. اور وہ اثر ایسا پیدا ہوتا ہے، ایسا پیدا ہوتا ہے، ہمیں تھوڑیوں سے وہ اینٹیں توڑنی پڑتی ہیں. ان کا وہ جو رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہ تھوڑیوں سے توڑنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. اتنا مضبوط رشتہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنا ایک عام سا اصول ہے، سادہ سا اصول ہے کہ رشتے کی بنیاد نرمی ہی ہو سکتی ہے بھائی. اب ہمارے گھروں کے اندر آپ دیکھیں کہ بچہ اگر حلال گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ پھر بھی اپنے بڑوں سے ڈرتا ہے. حلال گفتگو کرنا چاہتا ہے کہ میری شادی کر دیں. بھائی کس سے بات کرے وہ؟ میری شادی کر دیں، یا میں شادی کے قابل ہو گیا ہوں، یا مجھے بتاؤ مجھے وہ کون سی ایس او پیز فالو کرنے ہیں جس کی وجہ سے میری شادی ہو جائے، میں وہ ایس او پیز فالو کرنے کے تیار ہوں. تو ہم کہتے ہیں بھائی اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤ. پاگل ہو گئے، میں نے مرنا ہے؟ ہاں سر کی کر دے پہ یار، یہ گفتگو جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤ نا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی نصیحت کر دوں گا؟
کو بات کہہ دوں گا، لیکن اصل مسئلہ تو بھائی بڑے ہی حل کر سکتے ہیں. لیکن وہ سختی مشہور ہو گئی ہے، یا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. اس کو ہم نے ان حدیثوں کی بنیاد پہ نرمی کی طرف لے کر جانا ہے. اور اس نرمی کی ایک سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جب گھروں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، گفتگو ہونے لگ جاتی ہے بھائی، شیئرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب بندہ مسئلہ بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے، جیسے صحابہ رسول اللہ سے کر لیتے تھے، بڑے سے بڑا مسئلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لے آتے تھے. کیوں؟ ان کو ڈر نہیں لگتا تھا رسول اللہ سے کہ کیا کہیں گے. یہ کام نہیں ہوتا تھا. اب وہ مشہور روایت ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بدو آئے تھے مسجد میں بھائی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ پیشاب کیا تھا. اب یہ چھوٹی بات ہے یار. اب آپ ہمارے معاشرے کا اوور آل رویہ دیکھیں. یہ مسجد اہل حدیث احباب کی ہے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں دے اسے. اب اگر کوئی بریلوی آ جائے، بھلے ہی چھیڑنے آیا ہے، تنگ کرنے آیا ہے، بھائی سب کو پتہ ہے کسی مندر میں جا کے، کسی چرچ میں جا کر، کسی عبادت کی جگہ پہ جا کر پیشاب کرتا ہے کوئی؟ بھائی وہ جیسے بھی تھے ان کو یہ تو پتہ ہے نا بھائی کہ یہاں پہ یہ لوگ عبادتیں کر، وہ چھیڑنے ہی آیا ہے، وہ دیکھنے ہی آیا کہ یہ لوگ اس کے بعد کیا کرتے ہیں. کوئی فتنہ پیدا ہوگا، کوئی پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ جلدی سے اٹھے ہیں، اس کی طرف گئے ہیں. تو ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، تم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہو. اللہ اکبر. یعنی کہ ایسا ظرف کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسجد ہے. اور دوسری روایت میں کیا کہا؟ بھائی پانی لاؤ اور اس کے اوپر بہا دو. اور اس بندے کو اپنے قریب کر کے کیا کہتے ہیں کہ بھائی میرے، مسجد جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہوتی ہے، پیشاب کی نہیں. بس بات ختم ہو گئی. اور وہ بندہ اس کریکٹر کو دیکھ کر، ان کے اس نرمی کو دیکھ کیا ہوتا ہے؟ اب کرنے کیا آیا ہے؟ پروپیگنڈا. کرنے کیا آیا ہے؟ فتنہ. کر کے کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ رحم کی بنیاد پہ. ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ ڈاکٹر زبیر صاحب، وہ بتا رہے تھے، مجھے نام نہیں یاد رہا، کہ وہ ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے وہ شیخ تھے. ان سے کوئی مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں نے آپ سے مناظرہ کرنا اس مسئلے کے اوپر. انہوں نے ان کو گھر ٹھہرایا، اپنے گھر ٹھہرایا رات کو، کہ آپ ایک کام کریں، آپ رات کو آئیں ہمارے گھر ٹھہریں. رات کو اپنے گھر ٹھہرایا ہے، کھانا شانا کھلایا ہے، خدمت کروائی ہے، ملازم رکھے ان کے ساتھ. اگلے دن کیا کیا ہے؟ پھر مناظرہ بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حد نہیں ہے ویسے. یہاں پہ تو میرے بھائی ایک ہی حدیث ہے اور دونوں طرف مستند علماء ہوتے ہیں. اسی پھر کسی سے سنن تیار نہیں، کیونکہ نرمی نہیں ہے. یہ نرم لوگ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کا موقف سننے کو تیار ہو جاتے ہیں. سخت آدمی کیا کہتا ہے؟ ڈنڈا لے کے گھومتا ہے. سخت آدمی اس ڈنڈے کو لے کے ساروں کے ساتھ ڈکٹیشن کرتا ہے. سخت آدمی کے یہ بس کی بات نہیں ہے وہ کسی دوسرے کا موقف سن، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے بھائی. وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، وہ سچ بول رہا ہے کہ جس لیول کا میرا دل ہو چکا ہے نا، میں دوسرا موقف سن ہی نہیں سکتا. اب گھروں میں ہم یہ جب جملہ بول دیتے نا، بس میں کہتا ہے نا، ہوں دوسری گال نہیں ہوئے گی. وہ دوسری گال تو ہونی ہے، اب وہ غیبت کی شکل میں ہوگی، اب وہ چگلیوں کی شکل میں ہوگی، اب وہ دوسروں کے ٹیبلوں پہ جا کے ہونی تو وہ ہے. آپ نے چپ کروا دے اس کے مطلب نہیں بندہ چپ ہو جانا ہے، بندے نے تو بولنا ہے. تو بہتر ہے نا بھائی ادھر ہی بول لو میرے سامنے. لیکن یہ کون کروا سکتا ہے؟ جو نرم ہوتا ہے، جس میں یہ نرمی نہ ہو. ایک اور بڑی پیاری حدیث آپ دیکھیں، رسول اللہ سے، بخاری کی حدیث ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو چوم رہے تھے، چاٹ رہے تھے، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، جیسے بچے بن جاتے ہیں نا، بچے بنے ہوئے تھے. تو ایک بدو آیا، کہنے لگا تم لوگ، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ تم لوگ بچوں کو بھی ساتھ ایسے کرتے ہو، چومتے چاٹتے ہو؟ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک یہ حرکت کی. یہ ہمارے پنڈوں کی سائڈ پہ جو تھوڑے سے ماشاءاللہ وہ پگ وڈی ہو جائے نا تو خصا بھی وڈا ہو جائے، وہ جان دے کی کردا پیا، بچے نال بچہ بن گیا. تو کہتے ہیں نا بچے تو کھیڈ رہا ہے، لیٹ رہا ہے. اب بچہ مسجد میں آ جائے تو جیسے ہم ان کے خلاف ہو جائے گا، تھوڑا شور کر دے. آپ دیکھیں مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچے آ رہے ہیں اور بچے شور مچا رہے ہیں. نماز چھوٹی کر دی ہے، منع نہیں کیا بچے نہ آئیں. ادھر بچہ 2 دفعہ ادھر جمپ کرتا ہے، 2 دفعہ ادھر جمپ کرتا ہے، چوک کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یہ نرمی نہیں ہے بھائی. تو وہ بھی ایسے ہی تھا. وہ کیا کہنے لگا؟ میرے 10 ہیں، میں نے ان کے ساتھ کبھی ایسا. یہ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملہ بتایا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے اگر تیرے اندر سے رحمت کو چھین لیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ تو رحم والے معاملے ہیں. یہ ممکن، اچھا کسی بھی شے کا بچہ ہو، آپ کے اندر رحم آئے گا. کیونکہ سائنس کہتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہر ایک جاندار کو اللہ تعالیٰ نے سیلف ڈیفینس کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی طاقت دی ہے. یہ جو بلی کا بچہ ہوتا ہے یا کتے کا بچہ ہوتا ہے، ان کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ معصومیت. بیبی سپاک کہتے ہیں اسے. اس کے چہرے میں اتنی معصومیت ہوتی ہے، آپ سے مارا نہیں جاتا. یہ اس کا ڈیفینس ہوتا ہے کہ وہ اتنا معصوم ہے. اور تو کیوں نہیں ساتھ معصوم ہو رہا؟ تو کیوں نہیں ساتھ میں بچہ بن رہا؟ تو کیوں نہیں ساتھ میں نرم ہو رہا؟
نرم وہ ہوتا ہے میرے بھائی، اس کی ایک نشانی رسول اللہ بتا رہے ہیں، وہ بچوں سے نرم ہوتا ہے۔ اس لیے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، سلام کرتے جاتے السلام علیکم السلام علیکم، لیکن بچے آتے تھے رک جاتے تھے، رک کے سلام کرتے، توجہ دیتے تھے ان کو، پھر سلام کر کے تھوڑی بات چیت کر کے پھر جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ نرمی نہیں رہی ہے میرے بھائی۔ اب نرمی کا مفہوم بھی بدل گیا ہے، نرمی صرف اور صرف خود غرض ہو گئی ہے، نرمی بھی خود غرض ہو گئی ہے، یعنی کہ میں نے وہاں پہ نرمی دکھانی ہے جہاں پہ آگے سے مٹ آ رہا ہے، جہاں پہ آگے سے کوڑ آ رہی ہے وہاں پہ نرمی۔ اچھا کچھ بندوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا، معذرت کے ساتھ، جن بھائیوں کو ایسی کوئی بیماری ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ہاں ویسا میرا بی پی شوٹ کر جاتا ہے یہ بھائی کھوچل پونا جو ہے نا آپ کی زندگی میں چل جاتا ہے، ناؤز باللہ اللہ کو کوئی دھوکا، اے بی پی ایسا جو سامنے نہیں شوٹ کرتا، ہاں جی اے بی پی اپنے تو وڈے سامنے کدے شوٹ نہیں کرتا، اے نکیاں دی شو شوٹ کرتا ہے یار، اے بڈھی پہ شوٹ کرتا ہے، یہ بچوں پہ شوٹ کرتا ہے، جب اپنے سے کوئی بڑا آ جائے یا اپنے سے کوئی طاقتور آ جائے اتنے شوٹ، یہ کوئی بڑا عجیب سا بی پی ہے، کوئی ڈی این اے چینج کیا ہوا آپ نے بی پی کا۔ بھائی اگر تو بی پی آپ نے سے طاقتور کے سامنے پہ شوٹ کر رہا ہے نا تو ہم کہیں گے بھائی یہ مسئلہ ہے، اللہ آپ کو شفا دے اور دوسرے کو بھی شفا ہی دے، لیکن بھائی یہ کھوچل پڑا نہیں کرنا کہ ہر ایک بہانے میں کیا کہہ دیتے ہیں میرا تے بی پی شوٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا دوسری بات بڑی سننے کی بات ہے، کچھ لوگ نا یہ درس اگر سنتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ خیر پیدا ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں مسئلہ پیدا ہوگا کوئی، اب ظاہری بات ہے آگے سے جواب تو سختی بنتا ہے، لیکن اب درس کے بعد انہوں نے سختی بولے بھائی نہیں کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، ایمان جو ہے الحمدللہ ایمان تو ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں چپ کر جا پھر تو کہنا میں گاڑا کٹ دوں، چپ کر جا پھر تسی کہندے میں غصہ کر، اے سارا کچھ تو کہتا ہے بھائی، یہ کھوچل پونا نہیں چلتا، یعنی کہ پھر تو کہنا ہے، پھر تو کہنا ہے، وہ جو پچھلا واقعہ نہیں ہو وہ سارا ذہن میں آ جاتا ہے، پھر تو کہنا ہے بھائی چپ رہنا ہے، چپ ہے تو پھر چپ ہے، وہ رویے میں بھی چپ ہے، وہ ایکسپریشن میں بھی چپ ہے، بولنا ہے تو بھائی بول دو، لیکن اس طرح کر کے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا کچھ لوگ، تیسری بات بڑی اہم بات ہے کیونکہ رویے میں بھی نرمی ہے نا، کچھ لوگ نا بات سخت کرتے ہیں تے ہنس کے کر دیں، بات ڈاڈی ہوتی ہے، او بھائی بات ڈاڈی رہندی پاویں ہنس کے کر دے، پاویں وہ ہنس کے زیادہ چبھتی ہے بھائی، کہ میرا سینہ چھلنی کر دی اور تو ہنس رہا ہے، چل مولوی بہ جا ہونا تو تے مرن والی ہو گئے ایک ہی گل ہوئی بھائی، مطلب ایسی بات کر کے ایک ہی گل ہوتی بھائی، بھائی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بھائی، لوگ روٹی کو چوچی نہیں کہتے ہیں، لوگوں کی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ آپ نے جو طنز سے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اصل بات سے نہیں ہوتی ہے، وہ جو اوریجنل بات ہوتی ہے نا اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس طرح کی طنز سے ہوتی ہے، دساں پھر میں تنوں تو دساں پھر میں تنوں وہ ساری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے میرے بھائی؟ علماء کہتے ہیں سب سے بڑا، قرآن تو ہے ہی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی کی ٹیم ہے، صحابہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوٹی سی جگہ پہ ان کو ماڈل بنا کے دکھایا، مکہ اور مدینہ کے اندر، لیکن یہ ٹیم تھی جو دنیا میں پہنچی ہیں، ٹیم ہے نا ان کے صحابہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے یہ ٹیم کیسے بنی ہے، یہ قرآن ہے، آپ کو یہ ٹیم کیسے ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بات کہتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ اپنے ان صحابہ کے ساتھ سخت ہوتے، سختی والا رویہ اپناتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سختی والا رویہ اختیار کرتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی نرمی ہے، اور وہ نرمی پیدا کرنے والا اللہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ پہ جان دیتے ہیں، یہ آپ کے جان نثار ہیں۔ اگر رسول اللہ بھی اگر یہ وصف نہ اپناتے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو ابو بکر نہ ملتے، آپ کو عمر نہ ملتے، آپ کو عثمان نہ ملتے، یہ آپ کے اندر نرمی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز بخشا ہے کہ آپ چلے بھی گئے ہیں لیکن انہوں نے آپ کے مشن کو چھوڑا، بلکہ چھوڑا تو کیا آدھی دنیا تک لے گئے۔ اب ابا سائڈ پہ اگر ہو جائے اور بچہ پھر وہی گناہ کرنے لگ جائے، پھر وہی غلطیاں کرنے لگ جائے، تو یہ ڈنڈے کی مار سمجھ رہا ہے بچہ۔ جب آپ کے بچے نرمی کی مار سمجھنے لگ جائیں نا بھائی، رحم کی مار سمجھنے لگ جائیں، یہ بہت بڑی رحمت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے ہمارے گھروں کے اوپر۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے رشتوں کے اندر رحم والا معاملہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کم از کم پہلا دوسرا تعارف تو ہمارا رحم والا ہونا چاہیے کم از کم۔ تو ہم نے جو بات کی ہے نا بھائی یہ بڑی سخت بات ہے کہ جتنی بڑی برائی اتنی بڑی اس کے لیے اچھائی چاہیے تاکہ یہ برائی ٹوٹ جائے۔ جو فرعون اور موسیٰ والی مثال دیکھیں، جتنا وہ خبیث تھا اتنی بہترین بھیجا گیا تاکہ یہ فرعون واپس آ جائے، لعلہ یتذکر او یخشی، کہ ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے۔ یہ اصول ہے اور یہ مشکل کام ہے، اس کے لیے ٹرینڈ ہونا پڑے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ جتنے بھی اوصاف ہیں نا، یہ آپ کی نماز کتنی مضبوط ہے اتنے مضبوط یہ اوصاف ہو جاتے ہیں۔
آپ کی عبادتیں جتنی کمزور ہوتی ہیں اتنے کمزور یہ اوصاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عبادتیں ہیں جو یہ رنگ چڑھاتی ہیں بندے کے اوپر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ اوصاف ہمارے گھروں میں پیدا فرمائے، اللہ رحم والا معاملہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں۔ 14ویں رات کا چاند، کافی عرصہ ہو گیا ہم نے ایکسرسائز ایک مشق نہیں کی کہ انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں گے اور کیا کہیں گے، کیونکہ آج نرمی والی بات ہو رہی ہے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو کہنا بھی ہے بھائی، انشاءاللہ سارے بھائی کھڑے ہوں گے تو میں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ میری کو بات اگر بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرور گلے لگیے۔